جب پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، یہ وہ وقت تھا جب کفر کا اندھیرا تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، اور نبی پاک ایسا نور بن کر آئے کہ جس نے دنیا کا رنگ ہی بدل دیا۔ نبی پاک جب تشریف لائے تو اسلام کا نور ایسا پھیلا کہ جس نے سارے عالم کو روشن کر دیا۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی اہم ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے نا، اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے۔ اچھا، جیسا ایونٹ ایسی اناؤنسمنٹ۔ تو جب رب کے حبیب نے آنا تھا جن کے سبب کائنات بنی ہے، یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ہی از the reason of the all creation۔ اور یہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو یہ کائنات نبی پاک کے لیے بنی ہے۔ تو اب آپ کی آمد کا وقت تھا تو ایک ایسا اناؤنسمنٹ دنیا میں ہوا، ایسے واقعات ہونے لگے کہ دنیا کو گویا جھنجھوڑ دیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے، ذرا توجہ رکھیے گا، میں نے یہ بات آپ سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ پوچھنی بھی ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک بڑا کمال کا واقعہ ہوا۔ اور یہ واقعہ کیا تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ۔ اس نے ایک پلان کیا کہ یہ مسلمان کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبے پہ جا کر حج کیوں کرتے ہیں، کیوں نہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں اور معاذ اللہ اس کو تہس نہس کر کے اس کے پتھر لے کر یمن میں کعبہ بنا لوں گا، پھر یہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے۔ اب اس نے پلان کیا کہ مکے پر اٹیک کرنے کے لیے، دیکھیں اس زمانے میں تو جو لڑائی ہوتی تھی وہ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوتی تھی، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا گیا۔ ذرا سوچئے کہ ہاتھیوں کا مقابلہ گھوڑے والے اور اونٹوں والے کیسے کر سکتے ہیں؟ مکے کا گھیراؤ کیا اور پھر کیا کیا، مکے والوں کے مویشی جو تھے، مکے والوں کے جو جانور تھے وہ بھی اس نے پکڑنا شروع کر دیے۔ اب لوگوں کا روزی روزگار بھی ڈسٹرب ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دادا حضرت عبد المطلب، اللہ نے کیا ان کے چہرے پر نور عطا فرمایا تھا، ان کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، آپ گئے ابرہہ کے پاس۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ کر و فر کے ساتھ متکبر بادشاہ آیا ہوا ہے اور اس نے کعبے کو ڈھانا ہے، اس کا پلان یہ ہے۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں گئے، باہر سے پیغام بھجوایا گیا کہ مکے کا سردار آیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ مجھ سے منتیں کی جائیں گی، مجھ سے نیگوشیشنز کی جائیں گی، بڑے تکبر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی پیشانی پر ایسا نور عطا کیا تھا، وہ خیمے میں داخل ہوئے، ابرہہ روب میں آ گیا، عزت کے لیے کھڑا ہو گیا، اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا حضرت فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے بڑی عجیب ڈیمانڈ کی۔ آپ نے کہا کہ تم نے مکے والوں کے مویشی، ان کی بکریاں، ان کے جانور پکڑ لیے، ہمارے جانور ہمارے واپس کر دو۔ ابرہہ کہتا ہے میں تو سمجھا آپ کعبے کی بات کریں گے، اپنے مرکز کی بات کریں گے، آپ تو کعبے کی بات ہی نہیں کر رہے، آپ کو فقط اپنے جانوروں کی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کا وہ جواب آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا ہے۔ کیا کمال کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں جانوروں کے مالک ہم ہیں، ہمارے جانور ہمیں دے دو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت کر لے گا، کعبے کا مالک اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ کو بات سمجھ نہ آئی، وہ سمجھنے لگا کہ لگتا ہے کنفیوز ہو گئے ہیں، لگتا ہے ڈر گئے ہیں، جانور چھوڑ دیے گئے۔ حضرت عبد المطلب نے عجب اناؤنسمنٹ کیا، مکے والوں سے کہا سارے لوگ اپنے جانور لیں اور پہاڑوں پر چلے جائیں۔ آج جو مکے شریف گئے ہیں انہیں پتا ہے کعبے کے گرد پہاڑ ہیں، اب تو کئی پہاڑ توڑ دیے گئے، ہوٹلز بنا دیے گئے، مگر اس زمانے میں صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ تھوڑا سا امیجنیشن کریں، صرف کعبہ ہے، حرم شریف نہیں بنا بلکہ چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ مکے والے سارے پہاڑوں پر چلے گئے، nobody dared to resist، کوئی وہاں پر رکاوٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فقط حضرت عبد المطلب اب کعبے پر جاتے ہیں، کعبے
کی دیوار کو تھامتے ہیں اور وہ رکت انگیز دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، اے کعبے کے مالک، آج تجھے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے، آج ان ظالموں کو تو نے بتانا ہے کہ تو اور تیرے ماننے والے حق پر ہیں۔ آپ رکت انگیز دعائیں کرتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے، اور اس کے بعد آپ بھی کعبے کے سے دور ہو کر پہاڑ پر چلے گئے۔ یہ کیسا حملہ تھا کہ شہر میں کوئی حفاظت کے لیے کھڑا نہیں تھا، فقط کعبہ ہے اور ہاتھی کا لشکر ہے، اور اب حکم کیا، ابرہہ نے آرڈر دیا کہ ہاتھی چلیں اور کعبے کو تہس نہس کر کے رکھ دیں۔ مگر اب دنیا نے ایک عجب نظارہ دیکھا، اب اللہ نے اپنی قدرت کا ایک عجب نظارہ دکھایا۔ جس ہاتھی پر ابرہہ بیٹھتا تھا وہ ہاتھی اپنی جگہ سے ٹس سے بس نہیں ہو رہا تھا، کعبے کی طرف رخ کرتے تھے وہ موو نہیں کرتا تھا، اس کا رخ چینج کرتے وہ چلنا شروع کر دیتا۔ اور اب اللہ کریم نے اس کے مقابلے کے لیے کیا بھیجا؟ دنیا کا دستور ہے، آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے، ایئر فورس کے لیے ایئر کرافٹ بھیجے جاتے ہیں۔ اب ہاتھی ہیں اور مقابلے کے لیے بھیجا کیا ہے میرے رب نے؟ مٹھی میں آنے والا پرندہ ابابیل۔ ارے چیل جتنا پرندہ بھی کوئی نہ بھیجا، رب نے ابابیل کے لشکر بھیجے جو خود مٹھی میں آ جاتا ہے، جس کا اپنا وزن چند گرام ہے۔ بتاؤ اس کی چونچ اور اس کے پنجوں میں کتنا بھاری کنکر ہوگا، کتنے چھوٹے سے کنکر ہیں، مقابلہ ہاتھی سے ہے۔ اللہ اکبر، رب کریم نے اپنی قدرت کا کیسا نظارہ دکھایا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سپر پاور نے جناب بڑے گائیڈڈ میزائل بنا لیے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کر دو، میزائل جا کے وہی ہٹ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آؤ میں بتاتا ہوں 1450 سال پہلے میرے رب نے ابابیل کے ان پنجوں میں کیسے گائیڈڈ میزائل دیے تھے۔ ہر کنکر پر ہاتھی سوار کا نام لکھا تھا، اس سوار کا نام موجود تھا۔ اب یہ جب لشکر آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آج تک کئی بار سورہ فیل آپ نے قرآن میں پڑھی ہوگی، امام صاحب نے پڑھی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی، مگر آج ذرا سورہ فیل کو اس واقعے کی پس منظر میں سمجھیے، مزید ایمان تازہ ہوگا۔ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ میں نے بیان کے شروع میں ایک جملہ آپ کو یاد کروایا تھا، یہ واقعہ جو ہے اصحاب فیل کا نبی پاک کی ولادت سے کتنا پہلے ہوا تھا؟ ماشاءاللہ یاد ہے، یہ یاد رکھنا، یہ بڑی عقیدے کی بات بتا رہا ہوں۔ 55 ڈیز پہلے یہ واقعہ ہوا ہے، اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا؟ الم تر کیف، آقا تو دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے، اور رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا۔ اٹ مینز یاد اس کو دلایا جاتا ہے جو کہیں دیکھ رہا تھا، جو کہیں موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ حدیث پاک سنو کہ اللہ کے حبیب فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میرے آقا کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پیارے آقا نے پوچھا ہے جبریل تم نے تو سارے نبیوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، سب سے ملاقات کی ہے، بتاؤ نا کسی کو میرے جیسا بھی پایا، تمہیں میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جبریل امین جنہوں نے تمام انبیاء کی خدمت میں حاضری دی کیا کہتے ہیں؟ چلو یہی بات بریلی کے تاجدار کی زبانی سن لو، امام عشق و محبت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، آقا تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین کہتے حضور آپ جیسا میں نے کائنات میں کوئی اور نہیں دیکھا۔ سارے نبیوں کی بارگاہ میں جبریل امین نے حاضری دی ہے، کسی کی بارگاہ میں 5 بار، کسی کی بارگاہ میں 10 بار، کچھ انبیاء کی بارگاہ میں 100 بار۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ نبی پاک کے دربار میں جبریل امین کتنی بار آئے، اور یہ فقط عرصہ کتنی دیر کا ہے؟ 23 سال کے عرصے تک حاضریاں رہیں۔ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی ہوتی ہے، 63 سال کی عمر میں نبی پاک دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ 23 ایئرز میں جبریل امین 24,000 بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ 24,000 بار۔ کیوں؟ سدرۃ المنتہا سے 7ویں آسمان سے بھی اوپر روز آنا ہے اور کئی بار آنا ہے۔ مولانا حسن ندیٰ خان صاحب راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کے ہاں پیدا ہوئے، آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب دنیا میں نہیں تھے، تو آپ پیدا ہوئے تب بھی یتیم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے،
اور آپ کا انتقال 18 سال کی عمر میں ہوا ہے، زیادہ عمر نہیں تھی، 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کے ہاں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کے جتنے چچا تھے خوش ہوئے، اس میں ابو لہب بھی بہت خوش ہوئے کہ ہمارے یہاں بھتیجا ہے، ہمارے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اب اس کا باپ موجود نہیں ہے تو باپ کی جگہ پہ ہم ہیں۔ ایسے موقع پر چچا کو خوشی ہوتی ہے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ بہت خوش ہوئے۔ اور ابو لہب کو ان کی ایک باندی تھی جس نے آ کر بتایا کہ آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اتنے خوش ہوئے ابو لہب، یہ خوشخبری سنتے ہی اپنی انگلی سے ایسے اشارہ کیا اور ابو لہب نے کہا اپنی باندی سویبہ کو کہ تم آزاد ہو۔ عام طور پہ ہمارے لفظ نقل کیا جاتا ہے صوبیہ، اس باندی کا نام صوبیہ نہیں تھا، باندی کا نام تھا سویبہ۔ صحیح بخاری میں بھی سویبہ کے لفظ ہے، سویبہ مشہور صوبیہ ہے، تو باندی کا نام سویبہ تھا۔ تو ان انگلی کے اشارے سے ایسے کہا تو آزاد ہے، سویبہ باندی آزاد ہو گئی۔ بعض لوگ اس سے ایک روایت بیان کر کے میلاد النبی منانے پر اور وہاں دیگیں چڑھانے پر، لنگر کھلانے پر دلیل پیش کرتے ہیں، اور دلیل میں صحیح بخاری کی روایت پیش کی جاتی ہے فلما مات ابو لہب، ابو لہب فوت ہو گئے، وَأُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ، تو ان کے رشتہ داروں میں سے بعض نے ابو لہب کو خواب کے اندر دیکھا، بشر حیبۃ، بڑی مکروہ اور گندی حالت میں، یعنی ناپسندیدہ حالت میں دیکھا کہ تکلیف کے اندر ہے۔ تو جس نے خواب میں دیکھا ابو لہب کا رشتہ دار تھا، اس نے پھر ابو لہب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا، تو نے کیا دیکھا ہے، موت کے بعد تیرے ساتھ معاملات کیا ہوئے، ابو لہب سے پوچھا۔ تو ابو لہب نے کہا میں نے اور تو کچھ نہیں دیکھا، یعنی جو کچھ میں نے دیکھا۔ پوچھا کہ ماذا لقیتا، تجھے کن حالات کا سامنا پڑا؟ اس نے کہا لم القا بعدکم، میں نے تمہارے تم سے الگ ہونے کے بعد کوئی اچھی حالت نہیں دیکھی۔ ہاں البتہ ایک بات میں نے دیکھی کہ یہ جو میری باندی ہے جس کو میں نے آزاد کیا تھا، الا انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی سویبہ، میں نے جب اپنے بھتیجے کی خبر سنی اور سویبہ باندی کی زبان سے سنی تو میں نے اس کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا، تو مجھے اتنا تھوڑا سا پانی ملا پینے کے لیے، تو باندی کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا پانی ملا۔ بعض روایات ثابت ہوتا ہے کہ انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جو جگہ ہے یہاں سے کچھ پانی انہوں نے پیا، تو کہتے ہیں دیکھیں اس نے باندی کو آزاد کیا جس انگلی کے اشارے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، تو ابو لہب کو جہنم کے عذاب میں پانی ملا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی ولادت پہ خوشی منانے پر انسان کو بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ خواب دیکھنے والا مسلمان نہیں، کافر ہے، اور جو مرا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اب اگر کافر کو کافر خواب میں دیکھے تو یہ خواب کون سی دلیل حجت بنتی ہے؟ پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر خواب کو بطور دلیل پیش نہیں کیا، بلکہ سویبہ باندی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کے طور پر پیش کیا ہے کہ سویبہ باندی نے حضور کو دودھ پلایا تھا، اور ساتھ ایک خواب بھی پیش کر دیا ہے۔ تو حضرت امام بخاری نے اس خواب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن پر بطور دلیل کے پیش نہیں کیا۔ اس دھوکے کے اندر کبھی نہیں آنا۔ اس پر ایک سوال ذہن میں رکھ لیں، آپ کو پتہ ہے میری عادت ہے جو گفتگو کے دوران سوالوں میں اس کو صاف کرتا ہوں۔ وہ سوال کیا ہے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے ابو لہب کو اپنی باندی سویبہ آزاد کرنے کی وجہ سے جہنم میں پانی ملا ہے اور پانی پیا ہے، اس پر سوال اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو اس پر ایک سوال ہوگا، وہ کیا؟ قرآن کریم میں ہے کہ کافر دنیا میں جتنے بھی نیک عمل کرتا ہے فجعلناہ ھباء منثورا،
اس کی قیامت کے دن کوئی حقیقت نہیں۔ کافر دنیا میں صدقہ دے، زکوٰۃ دے، نماز پڑھے، حج کرے، ان نیک اعمال پر اس کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، جنت میں کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا اس کے بدلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کے ہوتے ہوئے نیک اعمال اللہ کے قبول نہیں ہوتے۔ کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے فمن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا وهو مؤمن، آدمی کے اندر ایمان ہو تو نیک عمل قبول ہوتا ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو ابو لہب کا کفر پہ مرنا یقینی ہے، قرآن کریم میں ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو جس شخص کا کفر پہ مرنا یقینی ہے، اگر یہ اس کا باندی کو آزاد کرنا نیک عمل ہو بھی تو نیک عمل پر کافر کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ اس لیے یہ دلیل بالکل بے بنیاد ہے، اور اس کی بنیاد پر اگلے معاملات چلانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر میں سوال کرنے لگا ہوں کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ ابو لہب کو جہنم میں اس باندی کو دنیا میں آزاد کرنے کی وجہ سے پانی نہیں ملے گا کیونکہ کافر تھا، اور کافر کو نیک عمل پر اجر نہیں ملتا، تو اس پر سوال یہ ہوگا حضرت ابو طالب، ان کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، تمام اہل جہنم سے ان کو ہلکا عذاب ہوگا، آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی جس کی وجہ سے ان کا سر اور دماغ ہنڈیا کی طرح یہ ابلنا شروع ہوگا۔ تو اگر نیک عمل کی وجہ سے کافر کو جہنم میں کوئی اجر نہیں ملتا تو پھر حضرت ابو طالب کا سب سے آسان عذاب، یہ عذاب ہلکا کیوں ہوگا؟ اسے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے نیک عمل کا۔ اس کے محدثین نے کئی جواب دیے۔ ایک جواب یہ ہے کہ نیک عمل کی وجہ سے کوئی مزید نعمت ملنا الگ ہے، اور کافر ہو اور اعمال اچھے ہوں، اور ایک کافر ہو اور اعمال برے ہوں۔ کافر اور برا کافر، زانی، شرابی، سود خور، ایسا کافر، اس کا عذاب زیادہ ہوگا، اور ایسا کافر جس کے نامہ اعمال میں یہ گناہ نہیں ہے جہنم میں تو ہمیشہ رہے گا، لیکن مزید گناہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو نیک عمل کی وجہ سے کوئی راحت ملنا الگ بات ہے، اور گناہ کم ہونے کی وجہ سے عذاب کا کم ہونا یہ الگ بات ہے، اس لیے اس کو دلیل میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ کافر اگر نیک عمل کرے تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی نعمت، راحت یہ تو جہنم میں نہیں ملے گی، لیکن ابو طالب کی یہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق کی وجہ سے، اور خصوصیات کا باب یہ شریعت میں چلتا ہے کہ عام قانون الگ ہوتا ہے اور کسی ایک خاص بندے کے لیے خصوصی حکم الگ ہوتا ہے۔ کافر کے نیک عمل کی وجہ سے جنت میں راحت ملے ایسا نہیں ہوتا، قرآن کریم کا ضابطہ ہے، اور ابو طالب کو راحت ملی ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اگر ابو لہب کو لونڈی آزاد کرنے کی وجہ سے کچھ پانی مل جائے تو یہ ان کی خصوصیت ہے۔ خصوصیات سے کبھی قانون نہیں بنا کرتے اور نہ ہی قانون بدلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ساری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔